بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک سوال جو آج ہر اس شخص کے دل میں اٹھ رہا ہے جو کبھی لال مسجد اور جامع حفصہ کے درس سے گزرا ہے۔ 20 سال بعد آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے اچانک طالبات کی شہادتوں کا انکار ضروری سمجھ لیا؟ طالبات کی شہادتیں محض افواہ ہیں اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض کالعدم تنظیمیں انہی واقعات کو پوچھ سے لڑائی کے جواز کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو اچھا جناب، مان لیتے ہیں کہ وہ تنظیمیں ایسا کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ان کی پوری مزاحمت صرف چند طالبات کی شہادت پر قائم ہے؟ کیا لال مسجد پر بمباری نہیں ہوئی؟ کیا جامع حفصہ کو زمین بوس نہیں کیا گیا؟ کیا خطیب مسجد علامہ عبدالرشید غازی شہید نہیں ہوئے؟ کیا درجنوں طلبہ، اساتذہ اور بے گناہ شہریوں کی لاشیں ملبے سے نہیں نکلی تھی؟ اگر یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ کہنا کہ طالبات کی شہادت افواہ ہے، کیا تاریخ سے مذاق نہیں ہے؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ آپ طالبات کی شہادتوں کو درمیان سے نکال بھی دیں، تو کیا مزاحمت کرنے والوں کی دلیل خود بخود کمزور پڑ جائے گی؟ کیا ظلم کے انکار کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کہیں ظالم کمزور نہ پڑ جائے، یا اصل بات کچھ اور ہے جسے زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہو رہی؟ یہ سوالات خود جواب مانگتے ہیں، لیکن جواب دینے کے لیے انصاف کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے، نہ کہ مصلحت کے پردے نے اسے ڈانپ رکھا ہو۔ اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے وفادار شاگرد فخریہ انداز میں فرماتے ہیں کہ ایسے نازک مسائل بیان کرنے کی جرت صرف استاد صاحب میں ہے، یہ قوم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو حضور، یہ احسان نہیں، یہ پرانے زخموں پر تازہ نمک پاشی ہے۔ اگر واقعی کسی ماں کی بیٹی شہید ہوئی ہو اور آپ اس کی موت سے ہی انکار کر دیں تو یہ جرت اظہار نہیں بلکہ سنگ دلی اور بے حسی کی بدترین شکل ہے، اور بولنے کی جرت تب قابل تعریف ہے جب وہ مظلوم کے حق میں ہو، ظالم کے حق میں نہیں۔ اور یاد رکھیے، جھوٹ کو بہادری کے پردے میں لپیٹ دینا قوم پر احسان نہیں بلکہ ایک نیا فتنہ ہے۔ محترم سامعین، تاریخ کا انکار تاریخ کو مٹا نہیں دیتا۔ آج آپ شہادتوں کو جھٹلا رہے ہیں، کل کوئی کہے گا کہ سانحہ ہوا ہی نہیں تھا، اور پرسوں شاید کوئی دعویٰ کر دے کہ ظلم کرنے والے تو دراصل محسن قوم تھے۔ یہی رویہ امت کو بارہا کمزور کرتا آیا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں، اور جب مظلوم کی یاد دلائی جائے تو سب مصلحتوں کے پردے تان لیتے ہیں۔ قومیں دشمن کے ہاتھوں نہیں گرتی، اپنوں کی بددیانتی سے گرتی ہے۔ آج اگر کوئی عالم یا مفکر یہ سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں تاریخ بدل سکتا ہوں تو یہ علم نہیں، تکبر ہے۔ اور جو شخص تکبر کے زور پر شہداء کو جھٹلائے وہ زبان سے چاہے کتنا ہی حق کا داعی بنے، دل کی عمارت باطل پر کڑی دکھائی دیتی ہے۔ محترم سامعین، اور سنیے، سنا ہے کہ استاد صاحب فخریہ جنرل باجوہ کا وائس میسج سنایا کرتے تھے جس میں باجوہ صاحب کہتے تھے، میں صرف آپ ہی کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شاگرد رشید کی کوئی خیر خبر ہے؟ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے جذبات کو ضائع کیا، ہمارے اعتماد کو توڑا، اور ضرب مومن میں وہ باتیں چھاپی جو بعد میں خود آپ نے جھٹلا دی۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ ضرب مومن بند کرنے کی وجہ دباؤ اور مصلحت تھی، تو اب 18 سال بعد کون سی نئی مصلحت جاگ اٹھی جس نے آپ کو سب کچھ غداری دکھائی دینے لگا؟ محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب اسلاف کے راستے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ شاید آپ اپنی عزت اور وہ مقام اب دوبارہ نہ بنا سکے جو کبھی ہمارے دلوں میں تھی۔ اب آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ ضرب مومن پر اعتراض اب ایک نیا معاملہ اور ہر بار ایک نیا رخ۔ اور رہی بات مولانا عبدالعزیز صاحب کی خوابوں کی، تو یہ خود آپ بھی جانتے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہوتے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ امت کے بڑے علماء نے ان خوابوں کی بنیاد پر کبھی تفرقہ نہیں پھیلایا بلکہ احترام برقرار رکھا۔ اب سوال یہ نہیں کہ کسی نے کیا خواب دیکھا بلکہ سوال یہ ہے کہ کس نے خواب غفلت نہیں دیکھا۔ محترم سامعین، ہماری گزارش بس اتنی ہے، زبان کھولنی ہے تو ایسے کھولو کہ مرنے والا مطمئن ہو، نہ کہ زندہ شرمندہ ہو۔ حق بولے مگر پورا بولے، انصاف کرے مگر یک طرفہ نہیں، تاریخ لکھ کے مگر لاشوں پر سے گزر کر نہیں۔ محترم سامعین، کیونکہ جو تاریخ کو بدل دیتا ہے تاریخ ایک دن اسے خود بدل دیتی ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، سچ چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگ ہماری اس باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔